بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ماجد ہے۔ یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلامی بینکاری اور کنونشنل بینکاری، جو روایتی بینکاری ہے، سودی اور غیر سودی بینکاری جس کو کہا جاتا ہے، ان میں کیا واقعی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اگر ہے تو عملی طور پر یہ ہمارا موضوع ہے آج۔ اور اس میں اس حوالے سے میں چونکہ اپنا بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ میری بھی وابستگی رہی ہے میزان بینک سے، تو میں نے وہاں عملی طور پر کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ پایا، اور کس حد تک کریڈیبلٹی ہے اس کی، اگر ہے تو کیوں ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ سودی اور غیر سودی بینکاری۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود کی ڈیفینیشنز اکثر جو ہے نا عوام الناس کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ تو عوام الناس اس وقت جو لوگ ہیں وہ ان کی کیا اشکالات ہیں، کیا شکایات ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں وہ جب ان دونوں بینکوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے جی، کچھ بھی فرق نہیں ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑ لو، یہ بات ہوگی کہ انہوں نے پروفٹ کا نام انہوں نے انٹرسٹ کا نام پروفٹ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے انٹرسٹ ہی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے آپ کو عوام الناس کی نظر میں اس طرح کے مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک تو فیکٹر یہاں پر یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کا، خصوصی طور پر جو میں نے نام لیا میزان بینک کا، اس میں اس طرح ہے کہ سب سے بڑی کریڈیبلٹی اس بینک کے اوپر اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہاتھ ہے، ان کے فتوا ہیں اور ان کے خود انوالومنٹ ہے، ان کی ٹیم کی انوالومنٹ ہے، وہاں پر بیٹھ کر ٹرانزیکشن کو کا معائنہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ان پر تو ایک کریڈیبلٹی میں اپنے جو خاندان ہیں جہاں پر سارے تقریباً علماء سے، مدارس سے زیادہ دینی، مدارس دینیت سے زیادہ تعلق ہے، تو اپنے بھی علماء جتنے بھی ہے جاننے والے، انہوں نے اپنا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اس وجہ سے کھولا کہ یہاں پر چونکہ تقی عثمانی صاحب خود ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا من و عن اس پر اعتماد ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک جاننے والے سے میں نے سنا، ایک عالم دین، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھول رہا ہوں کیونکہ اگر تقی عثمانی صاحب جہنم میں جائیں گے یہ سیونگ اکاؤنٹ، تو میں نے بھی جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو یہ بات اصل میں ایک اعتماد کی ہوتی ہے، کیونکہ جس شخصیت کی دین پر اتنا مطلب دینی خدمات ہو اور جن کا اخلاص دین کی طرف اس قدر ہو، تو پھر دوسرا شخص جو فالورز ہوتا ہے یا دوسرا جو فالور نہ بھی عالم دین ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو میں بھی جہنم میں جانے کو تیار ہوں، یہ اصل میں ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب، سود کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے کہ لونز کنڈیشن پر پیسے لینا، کنڈیشن رکھنا لون پر، کنڈیشن آپ جس طرح کی بھی کنڈیشن اگر فائنینشیل لون پہ رکھتے ہیں، یا ایکسٹرا اماؤنٹ یا کوئی اور مفاد یا کوئی اور اس سے مفاد لے لیں، تو وہ سارے سود میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ہوموجینیس پروڈکٹ ان کو کہا جاتا ہے، سیم مطلب ایک ہی طرح کے، مثلا کھجور سے ایکسچینج بارڈر سسٹم میں جس طرح ہوتا تھا، تو کھجور کے ساتھ چاول کے ساتھ ایکسچینج کریں گے، تو اس پر بھی آپ چاول، اگر آپ نے اچھی کوالٹی کی چاول، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اچھی کوالٹی والے چاول ہے، آپ کے پاس لو کوالٹی ہے، لیکن میں چونکہ زیادہ چاول میں آپ سے زیادہ لوں گا، میں تھوڑی دوں گا، یہ ناجائز ہے۔ آپ اپنی مارکیٹ پرائس پہلے لے جائیں، اس پہ مارکیٹ پرائس کریں اور کیش کی ٹرم میں آپ اس سے وہ لے لیں۔ اس طرح ہوموجینس پروڈکٹس میں اس طرح کرنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میزان بینک کیش لون نہیں دیتا ہے۔ اسلامی بینک
جو بھی ہے اس وقت پاکستان میں جو پیورلی اسلامک بینک کاری جو کر رہے ہیں وہ آپ کو کیش لون نہیں دیتے ہیں، نہ کریڈٹ کارڈز دیتے ہیں، نہ کیش لون دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ کس طرح کرتے ہیں تو پھر جناب والا انویسٹمنٹ ہو یا جو بھی ہو، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ جو اسلامک موڈ آف فائنانس ہے، مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ وغیرہ وغیرہ، تو میں آپ کو ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا، میں عملی طور پہ بتاؤں گا کہ کس طرح میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ کس طرح کر رہے تھے۔ مشارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، یعنی آپ عوام الناس اور بینک کے درمیان جو انویسٹر ہے اور بینک چونکہ اس میں آپ کا مینجمنٹ ہے، وہ آپ کے فنڈز کے مینیج کر کے اس کو پروفٹ کما لیتا ہے، تو اس عمل کو مشارکہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی مثلا اگر آپ نے گھر لینا ہے تو میزان بینک اگر گھر کے لیے لون پرووائڈ کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے؟ اگر فرض کرے 1 کروڑ کا نیا گھر، اس میں 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے نیا گھر خود اپنے پلاٹ میں بنوانا ہے تو اس کے لیے الگ پروسیجر ہے۔ اگر آپ نے ایک نیا گھر بالکل تیار ہے تو وہ خریدنا ہے تو اس کے لیے مثلا سمپل، اس کے لیے اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے، اس میں آپ سیدھا بینک کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، اس کی آپ لوگ اپنی ایویلویشن جو بھی کرنا ہے وہ بھیج دیں، وہ اپنی اس کے حساب سے جو بھی خسرہ نمبر وغیرہ چیک کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں کہ یہ سوسائٹی وغیرہ سارا لیگل ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھ کے اس کے بعد یہ فیصلہ اس مرحلے میں آئیں گے اب کہ جناب مثلا 30% آپ دیں گے اور 70% منیمم 30% جو ہے وہ گھر لینے والا جو کسٹمر ہے وہ دیتا ہے، اور بینک جو ہے اس کو 70% پرووائڈ کرتا ہے۔ تو جب گھر لے لیا اس کے بعد مثلا 70% اور 30% کے حساب سے دونوں کا شیئر ہے، اس کے بعد بینک کیا کرتا ہے؟ بینک کرتا ہے کہ اس کی 70% کے حساب سے مارکیٹ میں اس گھر کا رینٹ وہ کیا جائے گا۔ رینٹ کیا ہے؟ رینٹ کی مارکیٹ ریٹ کیا ہے رینٹ کا؟ وہ ریٹ متعین کرنے کے بعد 30% رینٹ اس کا ہوگا اور 70% رینٹ بینک کا ہوگا۔ اب اس میں آپ کو کہیں سے بھی ناجائز تو نہیں لگتی ہے، کیونکہ ایسٹ بیس ہو رہی ہے، فائنینشیل پیسوں کے اوپر پیسے نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ ایسٹ بیس پر یہاں پر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ تو یہاں میرے خیال سے ایک جائز بات ہے، ایک بالکل صحیح ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ 70% کا لاس بھی بینک برداشت کرے گا، یعنی اس دوران جب تک وہ پے کرتا ہے، ڈیمینشنگ مشارکہ کہا جاتا ہے اس گھر کو، جو پروسیس ہے جو گھر لینے کا اور کسٹمر کے درمیان جو پروسیس ہے ڈیمینشنگ مشارکہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے جب آپ انسٹالمنٹ کے ساتھ رینٹ پے کرتے ہیں تو وہ مشارکہ جو ہے نا، جو بینک کی جو شراکت ہے وہ ڈیمینش ہو جاتی ہے، جو اصل کلائنٹ کسٹمر کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اجارہ کار اجارہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اس پر بڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک سوال، جب میں اس وقت میزان بینک میں تھا تو میں نے بھی یہ مولوی صاحب سے پوچھا تھا، مولانا صاحب سے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی ہیلا بنا کے جو ہے نا وہ آپ چونکہ اجارہ کار اجارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کار رینٹ پہ دے دیں آپ کو۔ ایک تو معلوم آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کا اس معاملے پہ 2 مختلف رائے رکھتے ہیں علماء، ڈیوائیڈ ہے اس میں، کہ انسٹالمنٹ پہ چیز بیچنا، مہنگی بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس پر علماء کا کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ اپنی پوزیشن پہ، اپنی ملکیت پہ اگر کوئی چیز ہے اور اس کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بٹوین دونوں پارٹیز کے ایگریمنٹ آپس میں جو ریٹ تعین ہو جاتا ہے اس کا جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی ایسٹ بیس پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، فائنینشیل پہ نہیں ہو رہی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی،
یہ بھی ناجائز ہے، لیکن میزان بینک وہ جو نئی والے گروپ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کار کو اجارہ بیس پہ دیتا ہے۔ تو اجارہ بیس پہ جب دیتا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو رجسٹریشن فیس ہے، رجسٹریشن فیس آپ کسٹمر سے کیوں چارج کرتے ہیں؟ یہ سوال میں نے بھی پوچھا تھا، اور کسٹمر کا بھی، رجسٹریشن فیس کیوں آپ چارج کرتے ہیں؟ تو یہ ایک ناجائز کو، اس کو صراحتاً حرام والی ٹرانزیکشن نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ایک سوال ضرور کسٹمر کی ایک اپنے لیے ایک سروس مفاد زیادہ ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کار اجارہ پہ دے رہے ہیں، آپ رینٹ پہ دے رہے ہیں، تو کسٹمر سے آپ کیوں رجسٹریشن فیس چارج کرتے ہیں؟ تو یہ سوال پھر اس کا جواب بینک یہ دیتا ہے کہ یار یہ ہمیں تو نہیں ضرورت ہے، یہ کار ہم آپ کے لیے خریدتے ہیں، آپ ہی کے لیے دیتے ہیں، اینڈ میں ہم آپ ہی کو، یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، ہم آپ کو ہی ہبا کرتے ہیں یا ڈیپریشیٹڈ اماؤنٹ پہ جو آپ کی سیکورٹی ڈپازٹ ہے اس پہ آپ کو سولڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بھی تھوڑا سا اس میں کنفیوژن رہا، میں کلیئر نہیں رہا مائنڈ کہ یہ واضح ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس وقت میں سمجھتا تھا کہ ایک اوپر بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہے تقی عثمانی صاحب، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ میزان بینک اسلامی بینک نہیں بلکہ غیر سودی بینک ہے۔ تو ناظرین، آج ویڈیو یہاں تک ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ معلومات پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔